بسم اللہ الرحمن الرحیم والاصل فی الفاعل ان یلی الفعل فلذلك جاز ضرب غلامہ زید وامتنع ضرب غلامہ زیدا۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ فاعل کے بارے میں وضعی ترتیب اور اصل یہی ہے کہ وہ فعل کے بعد متصل ہو، درمیان میں فعل کے معمولات میں سے کوئی اور معمول نہ آئے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وضعی ترتیب کیا ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلا نمبر تو فعل کا ہی ہے، تو دوسرا اصل جو مقام ہے وہ فاعل کا ہے، پھر اس کے بعد مفاعیل ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوسری چیزیں ہیں فعل کے ساتھ۔ تو یہ والاصل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فاعل کا رتبہ اور مقام فعل کے بعد پہلے نمبر پر ہے۔ لہذا اس سے جڑی ہوئی دو مثالیں ذکر کی ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ ضرب غلامہ زید یہ جائز ہے، اور امتنع یہ اگلی جو مثال ہے وہ ممتنع ہے، ضرب غلامہ زیدا۔ جبکہ اس میں دیکھیں ضربہ کے بعد پہلی مثال میں غلامہ ہے اور زید اس کا فاعل ہے، غلام مفعول بہ ہے، مفعول بہ پہلے ہے، فاعل بعد میں ہے، پھر بھی اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری مثال میں ضرب غلامہ زیدا، غلام اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول بہ ہے، تو فاعل پہلے ہے، اصول اور اصل کے مطابق ہے، لیکن پھر بھی اس کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے حکم کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے ایک مسئلہ، پہلے بھی اس کی طرف آپ اشارہ پڑھ چکے ہو، اضمار قبل الذکر۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ضمیر تین ہیں، متکلم اور مخاطب کے لیے کسی سہارے، کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غائب کی ضمیر کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مرجع کو ذکر کیا جاتا ہے، وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس ذات کو ذکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ ضمیر ہو۔ ایسے ہی پڑھا ہے نا؟ تو لہذا اصل قاعدہ اور ضابطہ تو یہ ہے کہ پہلے اس ذات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ضمیر لائی جائے۔ یہ وضاحت آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہو کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس ترتیب کے مطابق ضمیر نہیں لائی جاتی، ضمیر پہلے لائی جاتی ہے اور جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ بن جاتی ہے صورت اضمار قبل الذکر کی۔ اضمار کا معنی ضمیر لانا، قبل الذکر یعنی تذکرہ سے پہلے، وضاحت کے ساتھ کسی چیز کو ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں ضمیر لانا، یہ ہے اضمار قبل الذکر۔ اضمار قبل ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اصل وضع کے تو خلاف ہے، اصل وضع کے خلاف ہے۔ اصل وضع کیا ہے؟ اصل وضع یہی ہے کہ جی پہلے وہ مرجع ہونا چاہیے، اس ذات کا تذکرہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہم ضمیر لاتے ہیں، لیکن کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی مجبوری ہے یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، تو کیا ایسا کرنا پھر یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ صرف ناپسندیدہ درجے میں ہے یا عدم جواز کا حکم اس کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جی یہ اضمار قبل ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اضمار قبل ذکر لفظاً، دوسرا ہے اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً۔ ایک صورت یہ ہے جہاں پر صرف لفظی طور پر ظاہری شکل ایسی لگ رہی ہو جیسے کہ یہ یہاں پر ضمیر پہلے ہے اور اس کا مرجع بعد میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظاً بھی اضمار قبل ذکر ہو اور رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر ہو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جی ایک چیز کہ اس کے بارے میں ضمیر پہلے آ گئی، جس کے بارے میں ضمیر ہے اس کا تذکرہ بعد میں ہے، تو وہ لفظوں میں بھی بعد میں ہے اور اس کا مرتبہ بھی بعد میں ہے۔ اب مرتبے سے کیا مراد ہے؟ کہاں پر کس کا جو ہے وہ مرتبہ بنتا ہے؟ تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے شروع میں رکھ دی گئی کہ جی جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو سب سے پہلا نمبر ہے
فعل کا، ہاں وہ تو ایک بنیادی چیز ہے. پھر اس کے بعد پہلا نمبر کس کا ہو جائے گا؟ فاعل کا. فاعل کا مرتبہ اب پہلے ہے. پھر دوسری جگہ کس کی ہے؟ وہ مفاعیل کی بن جاتی ہے. لہذا جہاں پر ضمیر کا مرجع جو ہے وہ بعد میں ہو، لفظوں میں بھی بعد میں ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی بعد میں ہے، وہ ضمیر کے بعد اس کو جو ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کی جگہ ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں آ گیا. لیکن اگر بالفرض کوئی صورت ایسی ہے، یہ مثال سے سمجھ بھی لیتے ہیں کہ اس کی کیا صورت بن جاتی ہے، کہ ظاہری طور پر تو وہ چیز بعد میں ہے جس کے لیے ضمیر لوٹائی جا رہی ہے، لیکن اصل مقام اور مرتبہ اس کا اس ضمیر سے پہلے ہے، لہذا یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہو جائے گا. اس کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے، اہل نحو کا، کہ جو اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو یہ بالاتفاق ناجائز ہے. اضمار قبل ذکر کی دو صورتیں پڑھ لی، ایک صرف لفظاً، دوسرا جو لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو. تو اضمار قبل ذکر جو لفظاً اور رتبتاً ہے اس کے بارے میں نحوی حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ والی صورت ناجائز ہے. ٹھیک ہے، باقی اضمار قبل ذکر جو ہے وہ صرف لفظاً ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے. آگے تنازع فعلین میں اس کی بہت وضاحت آئے گی کہ جی یہ صرف لفظاً اگر اضمار قبل ذکر ہو تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں پھر اختلاف ہے. جی اب دیکھیں ان مثالوں میں، ضرب غلامہ زید، یہ والی صورت وہ جائز ہے، اور امتنع ضرب غلامہ زیدن یہ والی صورت ناجائز ہے. صرف متن کو سمجھ لیں، باقی شرح کی وضاحت بعد میں پڑھ لیتے ہیں. پہلی صورت جو جواز والی ہے اس کو دیکھیں، ضرب غلامہ زیدن، غلامہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس ضمیر کا تعلق زید سے ہے، اس ضمیر کا تعلق زید سے ہے، تو غلامہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ پہلے ہے اور زید کا تذکرہ، تو یہ تو بات پکی ہو گئی کہ جی یہ اضمار قبل ذکر ہے نا، اضمار قبل ذکر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے یا رتبتاً ہے. تو لفظاً تو ہے، لفظاً تو ہے، وہ تو ظاہری صورت سے بات واضح ہے کہ جی ضمیر پہلے ہے، جس کے بارے میں ضمیر ہے وہ بعد میں، تو اضمار قبل ذکر لفظاً تو پایا گیا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صرف لفظاً ہے یا رتبتاً بھی ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی غلام یہ مفعول بھی ہے اور زید یہ فاعل ہے، اور زید کا درجہ کہاں پر ہونا چاہیے؟ غلام سے پہلے یا بعد میں؟ بولو، پہلے ہونا چاہیے نا. ضربہ کے بعد پہلا نمبر فاعل کا ہوتا ہے، لہذا اصل وضعی ترتیب یوں ہے، ضربہ زید غلامہ. پھر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ تو فرمایا کہ یہاں پر زید کو بعد میں ذکر کیا لیکن مرتبہ اس کا پہلے ہے، وضعی ترتیب اس کی پہلے ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ غلامہ کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع لفظوں میں تو بعد میں ہے لیکن مرتبہ اس کا پہلے ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرتبہ کیسے پہلے؟ مرتبہ اس وجہ سے پہلے کہ جی غلام یہ مفعول بھی ہے اور زید یہ فاعل ہے. رتبہ کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے زید غلام سے پہلے آنا چاہیے اور اس کا مقام پہلے ہے، بے شک لفظی اعتبار سے وہ بعد میں چلا جائے. تو یہ اضمار قبل ذکر کون سا ہوا؟ صرف لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے. دوسری صورت دیکھیں، ضرب غلامہ زیدن، ضرب فعل ہے، غلام اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے. غلاموں کے ساتھ جو ہو ضمیر ہے اس کا تعلق ہے زید کے ساتھ، تو ہو ضمیر پہلے ہے اور زیدن یہ بعد میں ہے. اضمار قبل ذکر وہ لفظاً تو پایا گیا. اب اگلی صورت کیا ہے کہ جی یہ رتبتاً بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ہو ضمیر پہلے ہے، زیدن بعد میں ہے. زیدن مفعول بھی ہے، زیدن مفعول بھی ہے. اب اگر ہم اس کو پہلے لاتے ہیں تو پہلے لانے کے لیے اس کو غلامہ سے مقدم کرنا پڑے گا. غلامہ سے مقدم کریں تو پھر کیا صورت بنے گی کہ جی پہلے فعل ہوگا، بعد میں مفعول بھی بن جائے گا اور تیسرے نمبر پر فاعل چلا جائے گا. اور یہ وضع کے کیا ہے؟
خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو زیدن ہے یہ لفظوں میں بھی بعد میں ہے اور اس کا مرتبہ بھی ادھر ہی بنتا ہے، اس کا رتبہ بھی یہی پہ بنتا ہے، لہذا یہ اضمار قبل ذکر یہ لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے کہ رتبہ میں بھی جو اس کا مفعول جو اس کا مرجع ہے وہ بعد میں ہے، وہ پہلے نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہو گیا اضمار قبل ذکر لفظاً کا اور اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً کا۔ لہذا چونکہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ فاعل کے اندر وضعی ترتیب اور اصل یہی ہے کہ وہ فعل کے متصل ہو، لہذا جہاں پر کوئی ایسی شکل آ جائے ضمیر اضمار قبل ذکر کی، اگر وہ ضمیر فاعل کی طرف لوٹ رہی ہو تو یہ صرف لفظاً ہوگا، رتبتاً نہ ہوگا، اس لیے کہ فاعل کا درجہ وہ پہلے ہے مفعول بہ سے۔ دیکھیں فَلِذَالِكَ کے بعد شارح نے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبارت نکالی کہ اس کا مرجع ذالک اسم اشارہ ہے، ذالک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ وہ ماقبل میں جو مذکور ہے، والاصل ان یلی الفعل یہ اصل ہے، تو اس کی طرف یہ مشار الیہ کو متعین فرمایا۔ فَلِذَالِكَ الْأَصْلِ پس اس اصل کی وجہ سے، آگے وہ اصل کیا ہے اگلی عبارت میں اس کی وضاحت ذکر کی، الذی یقتضی تقدم الفاعل علی سائر معمولات الفعل، وہ اصل جس کی وجہ سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ فلذالک الاصل اس اصل کی وجہ سے، الذی یقتضی کہ جس اصل کا تقاضا ہے، الذی سے مراد کیا ہے؟ اصل ہی ہے کہ وہ اصل جو تقاضا کر رہا ہے فاعل کے متقدم ہونے کا علی سائر معمولات الفعل فعل کے باقی معمولات پر، جازا اس اصل کی وجہ سے، آگے تفریح ہے کہ جی اس اصل کی وجہ سے جائز ہوا، ضرب غلامہ زید، اگلی عبارت میں شارح نے وہ وجہ بیان فرمائی کہ کس وجہ سے یہ ترکیب جائز ہے، جبکہ اس میں تو اضمار قبل ذکر ہے، تو فرماتے ہیں لتقدمی مرجع الضمیر وهو زید رتبتاً، ضمیر کے مرجع کے رتبتاً متقدم ہونے کی وجہ سے، وہو زیدن کو بعد میں ترجمہ کرتے ہیں، لتقدم مرجع الضمیر رتبتاً، رتبہ کے اعتبار سے ضمیر کے مرجع کے متقدم ہونے کی وجہ سے۔ اب ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہو زیدن، اور وہ زید ہے، زید چونکہ رتبہ کے اعتبار سے پہلے بے شک لفظی اعتبار سے بعد میں ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آیا، فلا یلزم الاضمار قبل ذکر مطلقاً، لہذا مطلقاً اضمار قبل ذکر لازم نہ آیا، بل لفظاً فقط، بلکہ صرف لفظاً لازم آیا، وذالک جائز، اور یہ صورت جائز ہے کہ جی اضمار قبل ذکر صرف لفظاً اگر لازم آئے تو یہ عربی کلام میں جائز ہے۔ وامتنع، اور ممتنع ہوا، ضرب غلامہ زیدن، لتأخر مرجع الضمیر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ممتنع ہونے کی وجہ کو بیان فرمایا ہے، لتأخر مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے متأخر ہونے کی وجہ سے، یہ لفظاً و رتبتاً کو پھر اسی طرح جوڑ لے پہلی عبارت کے ساتھ، وہو زیدن کو بعد میں لیتے ہیں، لتأخر مرجع الضمیر لفظاً و رتبتاً، لفظاً اور رتبتاً ضمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، وہو زید، اور وہ مرجع کیا ہے؟ زید ہے، فیلزم الاضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، لہذا اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آیا، وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہ تو ہو گیا جمہور اہل نحو کا مذہب کہ جی یہ اضمار قبل ذکر ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ فاعل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ متصل ہوگا۔ آگے ایک اختلاف ہے خلافاً للاخفش وابن جنی، ان دو حضرات کا اختلاف کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عربی کلام میں جو حیثیت فاعل کو حاصل ہے اسی طرح حیثیت مفعول بہ کو بھی حاصل ہے، جس طرح فاعل کا فعل کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، ہاں اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ فاعل محتاج ہے، یہ فعل محتاج ہے فاعل کی طرف، تو چونکہ وہ محتاج ہے تو جس کی طرف احتیاج ہے اس کا متصل ہونا ضروری ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسے فعل کو فاعل کی ضرورت ہے ویسے ہی فعل کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ جو افعال متعدیہ ہیں، افعال متعدیہ کا حکم کیا ہے؟ جیسے ان کو فاعل ضروری ہے ویسے ان کے لیے
مفعول بھی ضروری ہے۔ تو علامہ ابن جنی اور امام اخفش کیا فرماتے ہیں؟ اخفش یہ فرماتے ہیں یہ حضرات کہ جس طرح فعل کے لیے فاعل ضروری ہے اسی طرح فعل کے لیے مفعول بھی ضروری ہے، لہذا جس طرح فاعل یہ فعل کے ساتھ متصل حکم میں ہے اسی طرح مفعول بھی متصل حکم میں ہونا چاہیے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جب ہم ضمیر لوٹائیں فاعل کی طرف، فاعل بعد میں ہو اور فاعل کی ضمیر پہلے آ جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسے یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہے، اسی طرح اگر بالفرض ہم ضمیر لوٹائیں مفعول بھی کی طرف اور وہ مفعول بھی کہاں پر ہو؟ بعد میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہوگا، رتبتاً نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے فاعل اور مفعول بھی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے فاعل کا فعل کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی حالت میں ہونا ضروری ہے، اسی طرح مفعول بھی کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر فاعل کے بارے میں ضمیر پہلے آ جائے اور فاعل بعد میں ہو تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہوگا، رتبتاً نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جی مفعول بھی کا بھی حکم یہی ہے، لہذا اگر مفعول بھی کے بارے میں اضمار قبل ذکر آ جائے تو چونکہ مفعول بھی ایسی چیز ہے جس کا فاعل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے، لہذا ہم یوں کہیں گے کہ جی یہ لفظاً تو اضمار قبل ذکر ہے لیکن رتبتاً یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ اختلاف جمہور حضرات اور ان حضرات کا آپس میں، لہذا ان کے نزدیک یہ جو آخری مثال ہے جو ممتنع ہے، دیکھیں ضرب غلامہ زیدن، اس میں ہو ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ زید سے ہے، اور زید مفعول بھی ہے۔ جمہور حضرات نے جو ہے وہ بتا دیا کہ جی ہو ضمیر چونکہ پہلے ہے، زیدن بعد میں ہے، اور زید کا مرتبہ جو ہے وہ بعد میں ہے، تو لفظاً بھی بعد میں، مرتبہ بھی بعد میں، لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہوا اور رتبتاً بھی ہوا۔ لیکن یہ دونوں حضرات کیا فرماتے ہیں کہ جی ضرب غلامہ زیدن میں بے شک زیدن مفعول بھی ہے، لیکن چونکہ مفعول بھی کا حکم بھی کیا ہے؟ فاعل کی طرح ہے کہ جی یہ فعل کے ساتھ متصل حکم میں ہوتا ہے، فعل کو اس کی ضرورت ہے، لہذا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ غلامہ زیدن والے صورت میں بھی اضمار قبل ذکر صرف لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ صورت جائز ہو جائے گی، یہ ممتنع نہیں ہوگی۔ اور جمہور کے نزدیک کیا حکم ہے کہ پہلے والی صورت جائز ہے اور یہ والی صورت ناجائز ہے۔ باقی ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ دلیل ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ان کے نزدیک جیسے فاعل کا ہونا فعل کے لیے ضروری ہے ویسے مفعول کا ہونا بھی ان کے لیے وہ فعل کے لیے ان کے نزدیک ضروری ہے۔ کچھ ان کے جو ہے وہ نقلی بھی استدلال ہیں، کیا ہیں؟ نقلی استدلال، وہ اس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی شاعر کا یہ ایک شعر ہے، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم جزا الکلاب العاویات وقد فعل۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لے کہ عدی بن حاتم کا رب اس کو سزا دے میری طرف سے، جزا الکلاب العاویات بھونکنے والے کتوں کی سی سزا، وقد فعل اور ایسے ہی کیا انہوں نے۔ جزا ربہ عنی عدی بن حاتم، عدی بن حاتم کا رب اس کو سزا دے، عنی میری طرف سے، جزا سزا دے، ربہ اس کا رب، کس کا رب؟ یعنی عدی بن حاتم کا رب، عنی میری طرف سے، جزا الکلاب کتوں جیسی سزا، العاویات جو بھونکنے والے ہیں، وقد فعل اور اس نے ایسے کیا، یعنی ایسی سزا اس کو مل گئی۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم، عدی بن حاتم کا رب اس کو میری طرف سے سزا دے، جزا الکلاب العاویات بھونکنے والے کتوں کی سی سزا، وقد فعل اور اس نے ایسے کیا۔ اس میں دیکھیں جزا کے بعد ربہ اس جزا کا فاعل ہے، ربہ کے ساتھ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عدی بن حاتم کی طرف، اور عدی بن حاتم کہاں پر ہے؟ ضمیر کے بعد میں ہے، لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہو گیا،
ایسے ہی ہے۔ اب یہ شاعر کا شعر ہے، مطلب شاعر کا شعر ظاہر ہے کسی پنجابی شاعر کا تو نہیں ہوگا نا، شاعر جو عربی میں ہے تو کسی عرب شاعر کا ہوگا، اور جہاں پر ہم اپنے عربی کو درست کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے قواعد کو جو ہے وہ منضبط کرنے کے لیے ان شعراء کا جو عربی ادب ہے ان کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ تو جب عربی شاعر کا یہ شعر ہے، مطلب ان کے نزدیک یہ والی صورت بھی یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہے، یہ رتبتاً میں شامل نہیں ہے، وہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اگر ناجائز ہوتا تو پھر تو اشعار میں اس کا ذکر نہ کرتے، وہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، لہذا جب عربی شعراء اس کو جائز قرار دے رہے ہیں تو ہمیں بھی جائز قرار دے دینا چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک شعر ہے اور اس کا استدلال ہے۔ یہ پہلی آیت تک ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ خلافاً للاخفش وابن جنی، امام اخفش اور ابن جنی کے خلاف کرتے ہوئے، ومستندہما، اور ان کا مستند، ان کی دلیل، فی ذالک، اس معاملے میں شاعر کا یہ قول ہے، جزا ربہ عنی عدی بن حاتم، عدی بن حاتم کا رب اس کو جزا دے میری طرف سے، جزا الکلاب العاویات، بھونکنے والے کتوں کی سی سزا، وقد فعل، اور اس نے ایسے کیا۔ وأجیبا، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اخفش اور ابن جنی کے اس مستدل کا جواب دیا۔ جواب کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جی تسلیمی صورت ہے، دوسرا عدم تسلیمی۔ کیا ہے؟ تسلیمی اور عدمی تسلیمی، یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں جواب کے۔ پہلی بات ہے کہ جی ہم یہ تسلیمی نہیں کرتے کہ اضمار قبل ذکر ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جی ہم تسلیم تو کرتے ہیں لیکن آگے اس کی کوئی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلا شارح رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیمی جواب دیا ہے کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں یہ بات کہ یہاں اضمار قبل ذکر جو ہے وہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اضمار قبل ذکر انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے وہ سعدی کلام سے، نثر سے، کیا ہے؟ نثر سے ہے۔ نثر کا مطلب کیا ہے کہ جی مجبوری ہوتی ہے، اوزان برقرار رکھنے ہوتے ہیں شعراء نے، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی جو عام احوال میں ناجائز ہوتی ہے، لیکن عرب وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے شعراء لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے مجبوری کا درجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اشعار میں پائے جانے والی اس طرح کی باتوں سے پھر قواعد پر استدلال بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام نثر میں بھی، عام کلام میں بھی یہ جائز ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ تسلیمی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معاملہ یہاں پر ایسے ہے اور انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ اشعار کی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، یہ کہ ان کے ہاں کوئی جائز صورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی عدم تسلیمی۔ عدم تسلیمی کیا ہے؟ مستدل انہوں نے یہ بنایا ہے کہ ربہ کی ہو ضمیر کا مرجع وہ عدی ہے، عدی بعد میں ہے۔ جواب دیا کہ نہیں جی، یہ جو آپ نے عدی کو اس کا مرجع بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مرجع عدی نہیں ہے، اس کا مرجع وہ ایک اور چیز ہے اور وہ اس ضمیر سے مقدم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں شعر کے الفاظ میں جزا ربہ، جزا فعل ہے، ربہ اس کے بعد جو ہے اس کا فاعل ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع جزا فعل سے سمجھ میں آنے والا جو مصدر ہے وہ مصدری معنی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی مثال آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا کے بعد ہوا کا لفظ آ رہا ہے، اس ہوا ضمیر کا مرجع آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کیا ہے؟ اعدلوا کے اندر وہ مصدر ہے جو یہاں پر العدل جو اعدلوا فعل سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جزا ربہ میں ہو ضمیر کا مرجع جزا ہے، اور وہ جزا کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جزا فعل سے، الجزا یہ مصدر ہے، جزا اس سے فعل ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری عبارت یوں ہو جائے گی جزا رب الجزا۔ ہو ضمیر کا مرجع جب ہم وہ الجزا نکالیں گے تو پوری عبارت اگر ہم صراحت کے ساتھ ذکر کر دیں تو کیا بنے گی؟ جزا رب الجزا، یوں بن جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ان کا استدلال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دو طرح سے آپ لوگوں نے جواب دے دیا۔ جی سونے والے جاگ جاؤ،
وأجیب عنہ، اور اس سے جواب دیا گیا بأن ھذا لضرورت الشعر، کہ جی یہ تو شعر کی ضرورت کی وجہ سے ہے، والمراد، اور ہماری جو مراد ہے عدم جوازہ فی ساعۃ الکلام، ساعت کلام میں، اس ساعت کلام میں یعنی نثر میں اس کا جائز نہ ہونا ہے۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ وبأنہ، اور اس طرح بھی جواب دیا گیا کہ لا نسلم، ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے، ان الضمیر یرجع الی العدی، کہ یہ ضمیر عدی کی طرف لوٹ رہی ہے، بل الی المصدر، بلکہ اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، الذی یدل علیہ الفعل، وہ مصدر جس پر فعل کی دلالت ہے، یعنی پوری عبارت جو ہو جائے گی جزا رب الجزا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں، کل آپ لوگوں کا ناغہ ہوا تھا بارش کی وجہ سے، ہیں؟ بارش ہو رہی تھی کہ نہیں؟ ادھر نہیں ہو رہی تھی، ہمارے یہاں تو بڑی بارش ہو رہی تھی کل، ہیں؟ دعا کرو کوئی سواری کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے، کوئی چھت والی سواری ہو، ہیں؟ ایسے ایک مرتبہ شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بارش ہو رہی تھی تو بارش کی وجہ سے ناغہ ہوا، اگلے دن میں نے کہا دعا کرے استاد جی کو اللہ تعالیٰ کوئی چھت والی سواری دے دے، تو آگے سے ایک طالب علم کہتے استاد جی اللہ تعالیٰ کو رکشہ دے دے۔ کیا دے دے؟ رکشہ دے دے، تو رکشے سے پھر موٹر سائیکل ٹھیک نہیں ہے جی۔ آگے متن پڑھ لیتے ہیں، باقی شرح اس کے لیے کل۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کے لیے ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول میں سے کون سی صورت ایسی ہے جہاں فاعل کو وجوبی طور پر مقدم کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کو مفعول سے مقدم کرنے کی وجوبی صورتوں کو بیان فرمایا۔ فاعل کو مقدم کرنا ہے وجوبی طور پر کس سے؟ مفعول سے۔ تو مفعول سے، یا یوں کہہ دے کہ فاعل کو مفعول سے مقدم کرنے کی وجوبی صورتوں کو بیان فرمائیں۔ 4 صورتیں ایسی ہیں کلام عرب میں جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا وجوبی طور پر مفعول سے یہ کیا جاتا ہے، وجوبی طور پر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر فاعل اور مفعول کے تعین پر نہ کوئی لفظی طور پر اعراب دلالت کرے، نہ ہی کوئی لفظی اور معنوی قرینہ ہو۔ عبارت ہے، ایک جملہ ہے، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اعراب لفظی طور پر کوئی ایسی دونوں میں نہیں پائی جا رہی جو کسی ایک کے تعین پر دلالت کرے۔ ظاہر ہے جب کوئی ایک متعین ہو گیا کہ جی یہ مفعول ہے تو لازمی بات ہے وہ دوسری چیز کیا ہوگی؟ وہ فاعل ہونی ہے۔ جب ایک کا تعین ہو گیا تو دوسرے کا تعین تو لازمی طور پر وہ ہے ہی۔ تو لہٰذا لفظی اعتبار سے بھی دونوں کے متعین ہونے پر کوئی اعراب نہیں ہے، نہ ہی کوئی لفظی قرینہ ہے، نہ ہی کوئی معنوی قرینہ ہے۔ تو ہر وہ مقام جہاں پر فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر کوئی لفظی اعراب بھی نہ ہو، کوئی لفظی یا معنوی قرینہ بھی نہ ہو، تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہاں فاعل کو پہلے ذکر کریں اور مفعول کو نہیں، تو فاعل کو مفعول اور مفعول کو فاعل بنا لیا جائے گا، یہ خرابی لازم آئے گی۔ پہلی صورت سمجھ آ گئی۔ دوسری صورت یہ، باقی اس کی مثالیں وہ جو ہے انطباقی مثالیں اور اسی طرح احترازی مثالیں وہ شرح میں آپ وضاحت سے پڑھ لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر فاعل ضمیر متصل ہو، ہر وہ مقام جہاں پر فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو۔ ضمیر متصل کی 2 صورتیں ہیں، ایک ضمیر متصل مستتر یا مستتر شکل میں، دوسرا بارز شکل میں، جیسے ضرب ہے
کتبہ ہے، اب اس میں ضمیر کہاں پر ہے؟ وہ اندر سے نکالنی پڑتی ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے۔ ضربتا ضربتو ہے، فعلتا فعلتو ہے، اس میں ضمیر واضح ہے۔ تو چاہے بارز شکل میں ہو چاہے مستتر شکل میں ہو، جب بھی فعل کا فاعل ضمیر متصل ہوگا وہاں پر اس فعل کا مقدم ہونا ضروری ہے، کس چیز سے؟ مفعول بہ سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو، اور الا کہاں پر واقع ہے؟ فاعل اور مفعول بہ کے درمیان میں۔ ترتیب یہ ہو کہ جی پہلے فاعل آ جائے، پھر الا آ جائے، اور پھر الا کے بعد مفعول بہ آ جائے۔ تو تیسری صورت کیا بن جائے گی؟ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو اور الا یہ فاعل اور مفعول بہ کے درمیان میں ہو، جیسے اس کی مثالیں بھی آ جائیں گی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول بہ معنی الا کے بعد واقع ہو، جہاں پر مفعول بہ کس کے بعد واقع ہو؟ معنی الا کے بعد واقع۔ الا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ادات حصر ہے۔ کیا ہے؟ ادات حصر ہے۔ لا نفیہ کے بعد کسی ادات منفیہ کے بعد نفی کے بعد جب یہ آ جائے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ میں پڑھتے ہیں، کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں۔ یہ الا یہاں پر ادات حصر ہے، اس کی وجہ سے حصر کا معنی حاصل ہو رہا ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جن سے حصر والا معنی سمجھ میں آتا ہے تو ان کو کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ چیز الا کے معنی میں ہے، لہذا معنی الا کے بعد واقع ہو۔ کیا چیز؟ مفعول بہ۔ معنی الا کے بعد واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی الا آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر فاعل پہلے آ جائے اور مفعول بہ بعد میں۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیں، انما ضرب زید عمرا، انما ضرب زید عمرا۔ دیکھیں انما یہاں پر ادات حصر ہے، انما کیا ہے؟ یہ الا کا معنی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ضرب زید عمرا، اس میں عمر یہ دوسرے نمبر پر واقع ہے۔ تو ہر وہ مقام جہاں پر مفعول بہ الا کے بعد ہو، لیکن کس ترتیب سے ہو کہ فاعل پہلے ہو اور مفعول بہ بعد میں، تو وہاں پر بھی مفعول بہ کو پھر بعد میں ذکر کرنا اور فاعل کی تقدیم یہ ضروری ہے۔ تو 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر فاعل کو وجوبی طور پر مقدم کیا جاتا ہے مفعول سے۔ پہلی صورت کہ جہاں پر فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر نہ کوئی لفظی اعراب ہو، نہ ہی کوئی لفظی یا معنوی قرینہ ہو۔ دوسری صورت جہاں پر فاعل ضمیر متصل ہو۔ تیسری صورت جہاں پر مفعول بہ الا کے بعد واقع ہو اور الا یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جہاں پر مفعول بہ معنی الا کے بعد واقع ہو۔ تو ان 4 مقام پر فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا یہ واجب ہے۔ باقی اس کی شرح کی وضاحت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلے شاباش، یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔